دوستو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے وہ تو مستحق تک پہنچتی نہیں۔ زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں کسی کو پیسے دے دوں نا کہ یہ پیسے فلاں بندے کو پہنچا دینا، وہ پیسے کھا جاتا ہے۔ میں نے بہت تجربہ کیا اور پوچھا بھائی وہ پیسے پہنچائے تھے تمہیں امانت دی؟ وہ جی میرے کو لگ گئے۔ میرے کو اچھا پیسے دوسرے لگ رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں لگے گی؟ زکوٰۃ مستحق تک پہنچ نہیں رہی۔ راستے میں 100 آدمی ہیں کھانے والے جو غریب کی دہلیز تک زکوٰۃ پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ نظام زکوٰۃ کمیٹیاں بنی تھی، اس کا حشر آپ جانتے ہیں، مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ پہلے ہی مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ ملتی، رشتے پالے جاتے ہیں، تعلق پالا جاتا ہے۔ محروم بیچارہ بیوہ عورت تک رہی ہے، یتیم بچے تک رہے ہیں، مریض تک رہا ہے، اس کے دہلیز تک زکوٰۃ پہنچ نہیں دیتے۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، اسلام کا مالیاتی نظام، مجھے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ مالی طور پہ ہم کمزور ہوں، آخرت کی فکر لوگ کہتے ہیں کرو تو دنیا میں روٹی کی فکر کیا کریں؟ میں نے کہا پھر اس کے لیے اسلام سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ گزرے، ان کے دور میں زکوٰۃ لے کر مال چوکوں میں پیسوں کے تھیلے لے کے چوک میں کھڑے ہو جاتے، اعلان ہوتا تھا، ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا، آؤ زکوٰۃ بٹ رہی ہے، جس نے زکوٰۃ لینی ہے لے لو۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اعلان کرتے تھے، لینے والے کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھی زکوٰۃ تقسیم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے لے کے گئے تھے سارے واپس لے آئے۔ ڈانٹا انہوں نے، تم نے کیوں نہیں تقسیم کی؟ انہوں نے کہا جناب ہر آدمی اتنا خوشحال ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خود زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ لوں کیوں؟ یعنی اب لوگ کہتے ہیں لاؤ مسجد کے لیے زکوٰۃ دو۔ میں نے کہا بھائی مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ کہتے نہیں ہم نے فتویٰ لے لیا، ہم نے گھر گھر تو مفتی پیدا ہو گیا نا، پیر بھی گھر گھر، مفتی بھی گھر گھر۔ میں نے کہا وہ کون سا مفتی ہے جس نے فتویٰ دیا ہے کہ زکوٰۃ مسجد کو لگ جائے؟ زکوٰۃ کا پیسہ دکانداروں سے کھینچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مسجد کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں۔ کہتا نہیں انہوں نے ساڑھے کو فتویٰ ہے۔ میں کہا جاؤ دیو اور دیو۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کون مفتی ہے جو کہتے لگتی؟ مال کمانے کے لیے مستحق آدمی تک زکوٰۃ دوستو پہنچتی نہیں۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، اگر نظام زکوٰۃ صحیح معنوں میں رائج ہو جائے کوئی غریب نہ رہے۔ اگر لوگ کہیں کہ نہیں جی اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کر کے وکھایا، اس جنے نے کر کے وکھایا۔ لوگ کہتے تھے جی اسی آپ زکوٰۃ دینے ہیں تو ہن تو اسی زکوٰۃ کیوں لئیے؟ ان کہنے ہیں چلو لیاؤ دیو جیڑا ہوندہ ہے ہون دیو۔ نظام زکوٰۃ اس کا درجہ نماز کے بعد ہے۔ ہماری کچھ ایسی اصطلاحیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز روزے کا بڑا پابند ہے۔ دوستو اچھی طرح دل پہ لکھ کے لے جاؤ، نماز کے بعد روزے کا درجہ نہیں ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں جوڑا ہے، جوڑا صلاۃ اور زکوٰۃ، 20 آیتیں قرآن مجید بھی میں نکال کے دکھاتا ہوں جہاں زکوٰۃ کو نماز سے الگ نہیں بیان کیا گیا اور نماز کو زکوٰۃ سے الگ نہیں بیان۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بار بار قرآن میں آیت آ رہی۔ دونوں جوڑا ہے عبادت کا، زکوٰۃ نماز، زکوٰۃ نماز زکوٰۃ، دونوں جڑی ہوئی بات۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ جو ہے صرف زکوٰۃ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ اگر فرض ہے تو پھر زکوٰۃ دے کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ کر دی تھی جی ہوں میں فارغ ہو گیا، نہیں، فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کیا کرو۔ نماز کے بعد زکوٰۃ، نہ نماز ہمارے عمل میں نہ زکوٰۃ ہمارے عمل میں، باقی معاملات تو دور کی بات ہے نا۔